بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیسے ہیں آپ لوگ؟ آج ایک نئے لیکچر کے ساتھ ایشوز ان پبلک ایڈمنسٹریشن جو کہ ہمارا مین ٹاپک ہے، اس کے اندر ہم آپ کو یاد ہوگا کہ ہم تھیریز کو ڈسکس کر رہے تھے، پیراڈائمز کو ڈسکس کر رہے تھے، اپروچز کو ڈسکس کر رہے تھے، اور اس میں لاسٹ ٹائم جو آپ کے ساتھ ڈسکشن ہوئی وہ ان تھیریز کے بارے میں تھی جو کہ ایوالو ہوتی چلی آ رہی ہیں. ہم نے 1800 سے شروع کیا ہے اور ہم آہستہ آہستہ آج تک جتنی بھی تھیریز آئی ہیں ان تھیریز کو ڈسکس کر رہے ہیں. جب آپ سے آخری لیکچر ڈسکس ہو رہا تھا اس کے بعد میں نے جا کے ایک اور بک پڑھی، اور جب وہ پڑھی اور انٹرنیٹ پہ مختلف جگہوں پر میں نے براؤز کیا تو مجھے لگا کہ جو انفارمیشن میں نے آپ تک پہنچائی ہے وہ تھوڑی سی کم ہے، اس لیے کہ اس میں سے بہت ساری ایسے کانسیپٹس، سب کانسیپٹس یا تھیمز تھیں جو کہ ہم سے ون وے اور دی ادر مس ہو گئیں. سو آج بھی ہم وہی جو نیو پبلک مینجمنٹ کی تھیم تھی اور گورننس کی تھیم تھی، آج ہم اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے تاکہ ہماری کسی قسم کی اس میں کوئی ریزرویشنز رہ نہ جائیں، کوئی ایسی چیز ہم لیک نہ کر رہے ہوں جو کہ ہمیں اگلے جو ایشوز جب ہم نے ڈسکس کرنے ہیں تو اس میں ہمارے پاس نہ ہو. تو آج ہم اسی سے سلسلہ شروع کریں گے، پرانے جو ہمارا ٹاپک تھا نیو پبلک مینجمنٹ سے. اس سے پہلے میں آپ کے ساتھ آج کا ایجنڈا شیئر کر لیتا ہوں. اس ایجنڈا میں پریویو لاسٹ لیکچر کا ہے، تھوڑا سا ہم اس کو ڈسکس کر لیں گے. پبلک ایڈمنسٹریشن دا وے فارورڈ، ڈیولپمنٹ کیٹالسٹ اس کے کون کون سے ہیں، ری انوینٹنگ گورنمنٹ. آپ کو یاد ہوگا پچھلے لیکچر میں بھی ہم نے ری انوینٹنگ گورنمنٹ کا ذکر کیا تھا. آج بھی ہم اس کو تھوڑا سا ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے. پھر نیو پبلک مینجمنٹ کا جو کانسیپٹ ہے اس کو ہم ان ڈیٹیل ڈسکس کریں گے. پھر پرنسپل تھیمز اور جو این پی ایم کی روٹس ہیں ہم ان کے بارے میں بھی ڈسکس کریں گے. گورننس کے بارے میں بھی انشاءاللہ آج ہم ضرور ڈسکس کریں گے. باقی جو تھیمز ہیں اگر ٹائم ملا تو ابھی کریں گے، ورنہ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں. اور فائنلی ہمارا کوٹ آف دی ڈے ہوگا. تو جناب ہم اپنا سلسلہ شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے پبلک ایڈمنسٹریشن دا وے فارورڈ. دا وے فارورڈ میں نے اس لیے لکھا کہ ہم اسٹیپ وائز آگے چل رہے ہیں. اور یہ جو ایک کوٹ میں لے کر آیا ہوں یا ایک کانسیپٹ لے کر آیا ہوں، سب سے پہلے ہم اس کو تھوڑا سا ڈسکس کرتے ہیں، پھر اس کے بعد آگے چلیں گے. پبلک ایڈمنسٹریٹو کلچر از چینجنگ ٹو بی مور فلیکسیبل، انوویٹو، پرابلم سالونگ، انٹرپرینوریل اینڈ انٹرپرائزنگ. ایز اپوز ٹو، آپ کو یاد ہوگا سائنٹیفک مینجمنٹ میں جب ہم ڈسکس کر رہے تھے چیزوں کو اور اس کے ساتھ ریلیٹڈ جو پبلک ایڈمنسٹریشن کا دور تھا اس میں ریجیڈیٹی بہت زیادہ تھی. ابھی ہم اوپن ہو رہے ہیں چیزوں سے. سو ایز اپوز ٹو رول باؤنڈ، پروسیس اورینٹیڈ اینڈ فوکسڈ آن ان پٹ رادر دین ریزلٹس. جبکہ اب کی جو پبلک ایڈمنسٹریشن ہے اور اس کا جو کلچر ہے وہ ایوالو ہو رہا ہے. لوگ نئے طریقے سے سوچ رہے ہیں، لوگوں کو انوالو کر رہے ہیں. وہ چیز جو پہلے مسنگ تھی اب انکارپوریٹ کی جا رہی ہے، اینڈ دیٹ از گیونگ آنرشپ ٹو ڈفرنٹ اسٹیک ہولڈرز ہو آر ویری مچ پارٹ آف دیٹ پبلک ایڈمنسٹریشن پروسیس. پبلک ایڈمنسٹریشن ہی رہے گی، ظاہر ہے دیٹ ہیز ٹو بی پبلک ایڈمنسٹریشن، لیکن اس کی جو تھیمز ہیں ان کے اندر ایوولوشن آتی چلی جا رہی ہے. چینج آنی ہی آنی ہے، اور جب چینج آنی ہے تو ہم کیوں نہ اس کو بہتر طریقے سے امبریس کریں تاکہ ہم اپنی کمیونٹی کی پہلے سے بہتر خدمت کر سکیں. By the final 2 decades of the 20th century, a number of forces, intellectual, political and fiscal, were making themselves felt within governments. یہ تینوں چیزیں، انٹلیکچوئل انپٹ،
اس کے ساتھ ساتھ پولیٹیکل پریشرز، پولیٹیکل انڈلجنس اور فسکل منی میٹر سے ریلیٹڈ چیزیں جو تھیں وہ بھی آہستہ آہستہ گورنمنٹ کے اندر آتی جا رہی تھیں. دیز فورسز انکلوڈیڈ دی ایمرجنس آف لارج ہائی پرفارمنس کارپوریشنز، innovations undertaken to reduce national deficits, rapid technological changes, the end of the Cold War with its attendants refocusing by citizens in many nations on domestic issues, a declining faith, a trust deficit in the governments, and new restrictions on public administrators that led to their seeking new ways of managing. سب سے بڑا جو پرابلم آ رہا تھا وہ تھا ٹرسٹ ڈیفیسٹ کا. لوگوں کا گورنمنٹ پر سے اعتماد اٹھتا جا رہا تھا، لوگوں کا پبلک ایڈمنسٹریشن کے پروسیس پر سے اعتماد اٹھتا جا رہا تھا، اس لیے کہ جس طرح کی ڈیلیورنس لوگ چاہتے تھے اس طرح کی ڈیلیورنس مل نہیں رہی تھی. اور لوگ یہ چاہتے تھے کہ گورنمنٹ جو ہیں ان کو تھوڑا سا اور اوپن ہونا چاہیے، ذرا اور بہتر طریقے سے کام کرنا چاہیے. دا وے دے آر ڈوئنگ دیز تھنگس دیٹ از ناٹ ایکسپٹیبل. اور اسی وجہ سے لوگ آہستہ آہستہ اس کو مسٹرسٹ کر رہے تھے، اس کے اوپر اعتماد لوگوں کا کم ہوتا چلا جا رہا تھا. These kinds of social trends resulted in an explosion of publications in the late 1990s. 1990 میں اور اس کا جو ایرا تھا 1990 سے لے کے 2000 اور 1990 تک کا جو ایرا تھا، 1982 میں بیسیکلی یہ کام شروع ہوا تھا. اگر آپ کو یاد ہو کہ آسبرن اور گیبلر نے 1992 میں اس کے بارے میں بات کرنی شروع کی تھی. تو یہ کتابیں اتنی زیادہ، لیکن اس کتاب کا حوالہ میں صرف اس لیے دے رہا ہوں کہ ایٹ دیٹ پرٹیکولر ٹائم دس واز دی بیسٹ سیلر بک، اور اس کی ظاہر ہے بہت ساری وجوہات تھیں. دا موسٹ فیمس آف دیز کریٹیکس واز دی نیشنل بیسٹ سیلر ری انوینٹنگ گورنمنٹ. آپ کو یاد ہوگا کہ ری انوینٹنگ گورنمنٹ کے بارے میں جو کہ آسبرن نے اور گیبلر نے لکھی تھی 1992 میں، اس کے بارے میں ہم تھوڑا سا تذکرہ پہلے بھی کر چکے ہیں. ہاؤ دی انٹرپرینوریل اسپرٹ از ٹرانسفارمنگ دی پبلک سیکٹر، یہ پوری کتاب کا نام ہے ری انوینٹنگ گورنمنٹ، ہاؤ دی انٹرپرینوریل اسپرٹ از ٹرانسفارمنگ دی پبلک سیکٹر. آپ کو پتا ہے انٹرپرینور کون ہوتا ہے؟ کوئی آئیڈیا؟ بیسیکلی جو اس کی ڈکشنری میننگز ہیں انٹرپرینور کے، وہ ہے رسک ٹیکر، کہ وہ جو رسک لیتا ہے. اور یہاں پر بھی لوگوں کا خیال یہ تھا، یہ جو سوشل سائنٹسٹ تھے جو کتابیں لکھ رہے تھے ان کا خیال یہ تھا کہ گورنمنٹ کو اس طرح کے کام کرنے چاہیے جو کہ کیلکولیٹڈ رسک ٹیکنگ ہو. اور وہ کیلکولیٹڈ رسک ٹیکنگ کیسے ہو سکتی ہے؟ اپنا ہورائزن براڈ کر کے، لوگوں کو اس میں انوالو کر کے. آنرشپ دے کے تو دیکھیں، جب ساری کی ساری آنرشپ آپ نے اپنے پاس رکھی ہوئی ہے، ساری چیزیں آپ خود فارمولیٹ کر رہے ہو، ساری پالیسیز خود فارمولیٹ کر رہے ہو، ساری امپلیمنٹیشن آپ نے اپنے پاس رکھی ہوئی ہے، آپ دوسری آرگنائزیشنز کو جو آپ کے ساتھ ساتھ کام کر رہی ہیں، چاہے وہ ناٹ فار پروفٹ آرگنائزیشنز ہیں، چاہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کی آرگنائزیشنز ہیں، آپ ان لوگوں کو تو اپنے ساتھ انڈلج ہی نہیں کر رہے ہو. اور جب آپ ان کے ساتھ مل جل کر ایک کام نہیں کر رہے، کمیونٹی کو بھی آپ اس میں شامل نہیں کر رہے، تو الٹیمیٹلی کچھ نہ کچھ تو ایسا ہونا چاہیے جو کہ آج سے بہتر ڈیلیور کر سکے. اور اسی پر یہ ری انوینٹنگ گورنمنٹ جو ہے یہ بک لکھی گئی. اب اس کے جو سیلینٹ فیچرز تھے یا سیلینٹ پوائنٹس تھے وہ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا چلا جاتا ہوں. کیٹلیٹک گورنمنٹ، جیسے اسٹیئرنگ رادر دین روئنگ. آپ کے ساتھ اس بات کا پہلے بھی تذکرہ ہو چکا ہے. کمیونٹی اونڈ گورنمنٹ، گورنمنٹ شوڈ بی کمیونٹی اونڈ. یہ سرکار برائے سرکار نہیں ہونا چاہیے، یہ سرکار برائے عوام ہونا چاہیے. لوگوں کی اس میں انڈلجنس ہونی چاہیے، ان کو اس میں آنرشپ ملنی چاہیے. امپاورنگ رادر دین سرونگ، لوگوں کو ایک سبجیکٹ کے طور پر لینے کے بجائے ان کو رائٹس دیں تاکہ وہ کھل کے کام کر سکیں اور آپ کا ہاتھ بٹا سکیں اس میں. کمپیٹیٹو گورنمنٹ،
मिशन ड्रिवन गवर्नमेंट, ट्रांसफॉर्मिंग रूल ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशंस। आपने एक लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव बनाया, और जब आपने वो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव बनाया तो जाहिर है आपने उसको अचीव भी तो करना है। जब आप उसको अचीव करने के लिए सारे ऑपरेशंस करेंगे और वो एक कॉमन गुड का काम होगा, तो ऑटोमेटिकली आपको ये ख्याल आएगा कि वो लोग जो डायरेक्ट इफेक्टीज हैं, हमें उनको तो इसमें शामिल करना चाहिए। रिजल्ट ओरिएंटेड गवर्नमेंट, गवर्नमेंट जो है वो रिजल्ट ओरिएंटेड होनी चाहिए। फंडिंग आउटकम्स नॉट इनपुट्स। सिर्फ ऐसा नहीं होना चाहिए कि इंप्लीमेंटेशन फॉर द सेक ऑफ इंप्लीमेंटेशन, या वहां से फंडिंग आई या हमारे पास चूंकि ऑलरेडी हमने फंडिंग एक जगह पर मुख्तस की हुई है किसी एक पर्टिकुलर काम के लिए, हमने वो काम करना शुरू कर दिया। हमें उस फंडिंग का आउटकम चाहिए। आज अगर हम कुछ पैसे उस पर खर्च कर रहे हैं तो अल्टीमेटली उसका आवाम को क्या फायदा होगा। और एक और लफ्ज अगर आपको याद होगा, हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की थी कि इससे उस पर्टिकुलर इलाके की सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे क्या असरात मुरत्तब होंगे, उनको कितना फायदा होगा, दूररस फायदा कितना होगा, लॉन्ग टर्म में उनको इसके एडवांटेजेस क्या होंगे। कस्टमर ड्रिवन गवर्नमेंट, गवर्नमेंट शुड टेक people as their customers, as their clients, meeting the needs of the customers, not the bureaucracy. गवर्नमेंट को लोगों की नीड्स को फुलफिल करना है। उनके प्रॉब्लम्स क्या हैं, वो क्या चाहते हैं, वो किस चीज की प्रायोरिटी चाहते हैं, वो क्या चाहते हैं, पहले कौन सा काम हो, फिर दूसरा काम कौन सा हो, फिर तीसरा काम कौन सा हो, बजाय इसके कि आप ब्यूरोक्रेसी को सर्व कर रहे हो। ब्यूरोक्रेसी क्या चाहेगी? ब्यूरोक्रेसी तो हमेशा ये चाहेगी कि ठीक है, जो काम आसान है या जिस काम में उनका इंडिविजुअल फायदा ज्यादा है वो काम कर लो, बाकी देखी जाएगी। एंटरप्राइजिंग गवर्नमेंट, अर्निंग रादर देन स्पेंडिंग। गवर्नमेंट को एंटरप्राइजिंग होना चाहिए, उसको एक एंटरप्राइज के तौर पर काम करना चाहिए, जिस तरह प्राइवेट एंटरप्राइजेस होती हैं। प्राइवेट एंटरप्राइजेस अपने प्रॉफिट का ख्याल करती है ना, उन्हें टेंजिबल या इनटेंजिबल प्रॉफिट्स का पता होता है। गवर्नमेंट को भी ये चीज पता होनी चाहिए। स्पेंडिंग्स फॉर द सेक ऑफ स्पेंडिंग्स, देयर इज नो फन डूइंग दैट। ऑन द अदर हैंड, हमें देखना चाहिए कि हम कहां से अर्न कर सकते हैं। और अर्निंग के लिए मैंने आपसे पहले भी कहा था कि अर्निंग का यहां पर मतलब हरगिज ये नहीं है कि पैसे कैसे कमाए जाएं उसमें से। और फॉर दैट मैटर, अगर पैसे कमाए भी जाएं और कमाने के बाद अगर उनको दोबारा अपने अवाम पर लगा दिया जाए तो उसमें हर्ज क्या है। आज से कुछ साल पहले वापडा के चीफ एग्जीक्यूटिव इस्लामाबाद के जो थे, मैं उनके ऑफिस में बैठा हुआ था और उन्होंने डिक्लेयर किया कि वापडा ने उस साल 8.7 बिलियन रुपीस, 8.7 अरब रुपए का खालिस मुनाफा कमाया था। तो ये मैं सुन के हैरान रह गया कि अच्छा, आप भी मुनाफा कमाते हैं? तो उन्होंने कहा व्हाई नॉट, हम भी मुनाफा कमाते हैं, लेकिन हमारी कोशिश ये होती है कि जो मुनाफा कमाया गया है उसको री इन्वेस्ट कर दिया जाए लोगों के ऊपर। मगर ये हो ना सका। अगर ये हुआ होता, अगर वापडा सारी की सारी जितने भी इसके रीजन्स थे उन सब में जितने भी प्रॉफिट्स हुए थे, अगर वापडा उस वक्त लॉन्ग टर्म व्यू लेती और उसको री इन्वेस्ट करती जाती, ताकि टेक्नोलॉजी जो उनके पास है एक पर्टिकुलर टाइम पर जब वो रिडंडेंट हो जाएगी तो नई टेक्नोलॉजी ऑलरेडी उनके पास मौजूद हो, वो सारे के सारे रिसोर्सेज उनके पास मौजूद हों जो कि उस अर्निंग के थ्रू आए थे, तो आज ये सूरत हाल तो ना होती। लेकिन ऐसा हुआ इसलिए कि वो अर्निंग्स जो हासिल की गई वो कहीं और चैनलाइज कर दी गई, किसी और काम, गवर्नमेंट को जरूरत पड़ी, गवर्नमेंट ने वहां से लिया, किसी और जगह पर लगा दिया। अब वो मेरा और आपका फायदा तो नहीं था उसमें तो ब्यूरोक्रेसी का फायदा था ना। अगर हमारा फायदा होता तो आज हम वापडा के हाथों इतना डसे हुए ना होते। ये वो अर्निंग है, इसका मकसद हरगिज ये नहीं है कि अर्निंग फॉर द सेक ऑफ अर्निंग, अर्निंग फॉर द सेक ऑफ प्रॉफिट और उसके बाद वो लोगों की जेबों में चली जाएगी। एंटिसिपेटरी गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को अदराक होना चाहिए, वो इतनी एनलाइटेंड होनी चाहिए कि वो एनविसेज कर सके व्हाट प्रॉब्लम्स आर गोइंग टू बी
rampant in the next 10 years or for that matter in the next 25 years. جب ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں، میں نے کہا کچھ سولوشنز، بلکہ ہر سولوشن اپنے ساتھ کچھ پرابلمز ضرور لے کر آتا ہے، اور وہ پرابلمز ان کے سولوشنز پھر ڈفرنٹ طریقے سے لائے جاتے ہیں. ظاہر ہے وہی سولوشنز ان پرابلمز کا حل نہیں ہوتے. پریونشن رادر دین کیور، یہ بھی آپ سے تھوڑی سی بات ہوئی تھی کہ پریونشن از آلویز بیٹر دین کیور. کیور از اے اسٹاپ گیپ ارینجمنٹ، از اے ٹیمپرری ارینجمنٹ، از این ایڈ ہاک ارینجمنٹ. ہم یہ دیکھیں کہ یہ جو بیماری آئی ہے اس کی وجہ کیا ہے اصل، اور ہم اس بیماری سے لوگوں کو کیسے بچا سکتے ہیں. اسی طرح جو کام ہم کر رہے ہیں، اگر ہم اس میں بجائے اس کے کہ ہم ڈے ٹو ڈے بیسس پر وہ کام کرنا شروع کر دیں، ہم ری ایکٹیو ہو جائیں. گورنمنٹ شوڈ پلے اے پرو ایکٹیو رول. یہاں پر اینٹیسپیٹری گورنمنٹ سے یہی مراد. ڈی سینٹرلائزڈ گورنمنٹ. ابھی تک ہماری جو سول سروسز کی ہائرارکی ہے، ہماری جو بیوروکریسی کی ہائرارکی ہے، وہ ساری کی ساری آپ دیکھ لیجیے سینٹرلائزڈ. جب تک آپ اپنی بیوروکریسی کو ڈی سینٹرلائز نہیں کریں گے، اپنی گورنمنٹ کو ڈی سینٹرلائز نہیں کریں گے، اس وقت تک کام کی رفتار تیز نہیں ہوگی. اور جب کام کی رفتار تیز نہیں ہوگی تو الٹیمیٹلی پرابلمس تو آئیں گی. مارکیٹ اورینٹڈ گورنمنٹ. گورنمنٹ کو مارکیٹ اورینٹڈ ہونا چاہیے. مارکیٹ اورینٹڈ سے کیا مراد ہے؟ مارکیٹ اورینٹڈ کا ایک بہت اچھا سا فارمولا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ڈیمانڈ کیا ہے. مجھے پتا ہو اگر میں ایک پروڈکٹ بنا رہا ہوں اور اس پروڈکٹ کی مارکیٹ میں ڈیمانڈ ہی نہیں ہے، چاہے وہ پروڈکٹ کتنی بھی اچھی کیوں نہ ہو، آئی بی ڈومڈ. مجھے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اس کا فائدہ تو صرف ایک ہی طریقے سے ہے کہ میں مارکیٹ میں دیکھوں کہ اپرچونٹیز کیا ہیں. اور گورنمنٹ کا مقصد ہرگز اپرچونٹیز نہیں ہے. گورنمنٹ کا یہی زیادہ لوگوں کی ڈیمانڈ کیا ہے. لیوریجنگ چینج تھرو دی مارکیٹ. مارکیٹ کے تھرو اس چینج کو لے کر آئیں، لوگوں کے تھرو چینج لے کر آئیں، اور مختلف آرگنائزیشنز کو اپنے ساتھ انوالو کریں تاکہ اس چینج کو بہتر طریقے سے لایا جا سکے. اچھا جی، ہم پھر نیو پبلک مینجمنٹ کی بات کر لیتے ہیں. ان دی ارلی 1990s a new managerial approach to public administration began to take hold. Like the traditional managerial approach at its inception, the new approach is reform oriented and seeks to improve public sector performance. جو پبلک سیکٹر کی پرفارمنس ہے اس کو آپ کیسے امپروو کر سکتے ہیں؟ بہتر اسٹریٹجیز لا کے، بہتر پالیسیز لا کے، بہتر فریم ورک بنا کے، بہتر اسٹرکچر بنا کے کسی بھی کام کو کرنے کا. اس وقت آپ وہ چینج لے کر آ سکتے ہیں، ادروائز بہت مشکل. اور دوسری بات یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے کام کرنے کے بجائے وی شوڈ گو فار دی ریفارمز. ریفارم جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ آپ کو ایک سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کی طرف لے کر جاتا ہے. وہ جو اسٹاپ گیپ ارینجمنٹ جس کی میں بات کر رہا تھا، پھر یہ وہ نہیں ہوتی. پھر ہم لانگ ٹرم کی بات کرتے ہیں، اور وہ ریفارمز جو ہیں وہ آپ کو ایک پرٹیکولر وقت تک آپ کو وہ ڈیویڈنڈز دینا شروع کر دیتے ہیں. مینیجریلزم ریفرز ٹو این انٹرپرینوریل اپروچ ٹو پبلک مینجمنٹ، one that emphasizes the rights of managers to run the organization and the application of reinvigorating scientific management techniques. سائنٹیفک مینجمنٹ کی جو ٹیکنیکس تھیں وہ اتنی بری ٹیکنیک نہیں تھیں. سب سے پہلی بات ون بیسٹ وے. تو یہاں پر بھی اگر مینیجر کو امپاور کر دیا جائے، جو امپلیمنٹر ہے اس کو امپاور کر دیا جائے کہ وہ اپنے ڈیسیژنز لے سکتا ہے، اور اس کو خود یہ سوچنا ہوگا کہ ون بیسٹ وے کیا ہے، تو حالات بہتر ہو جائیں گے. مینیجرز پر ریلائی کرنا ہوگا ہمیں، ان کو ایک انٹرپرینوریل اپروچ دینی ہوگی، تھوڑی سی رسک ٹیکنگ تو انہیں کرنی ہوگی. اور جب وہ رسک لیں گے، اور خدا نہ خواستہ وہ رسک ہی رہتا ہے، اور نیگیٹو وے میں اگر وہ ریزلٹ آ جاتا ہے تو ہمیں پھر اس کو انٹل انلیس اس میں کوئی کرپشن نہ ہو، اس میں کوئی ایتھیکل پرابلم نہ ہو، اس میں کوئی مورل پرابلم نہ ہوئی ہو. ادروائز اگر آپ نے اس پر پورے دھیان کے ساتھ امپلیمنٹیشن کی تھی، بٹ سم ہاؤ ڈیو ٹو سرٹن ریزنس وہ جو پرٹیکولر پروجیکٹ تھا وہ آپ کا سکسیسفل نہیں ہو سکا، تو اس ایک بندے کو یا اس لائن میں جو 4-5 لوگ تھے ان کو سزا دینے کی بجائے ان کو آپ کو
انکریج کرنا چاہیے تاکہ وہ ڈیسیژن میکنگ کرتے رہیں اور انٹرپرینوریل وے میں وہ یہ کام کرتے رہیں. اچھا جناب، نیو پبلک مینجمنٹ کی یہ جو ہم نے بات کی، اس سے ہوا کیا؟ اٹ کالڈ فار امنگ ادرز پٹنگ کسٹمرز فرسٹ. لوگوں کو انہوں نے کہا چیز پریورٹی دینی چاہیے، ان کی ترجیح ہے وہ ہمارے لیے اٹ موسٹ امپورٹنس رکھتے ہیں. میکنگ سروس آرگنائزیشنز کمپیٹ. جتنی بھی سروس آرگنائزیشنز ہیں، اگر آپ ایک پرٹیکولر پالیسی، آپ ایک پرٹیکولر پروگرام، آپ ایک پرٹیکولر پروجیکٹ اگر آپ لانچ کرنا چاہتے ہیں تو آپ سب کو بلائیں. آپ ان سے کہیں ٹھیک ہے آپ بڈ کریں، جس کی بڈ سب سے اچھی ہوگی ہم اس کو یہ کانٹریکٹ دے دیں گے. وائی ناٹ؟ کریٹنگ مارکیٹ ڈائنامکس. اگر ہم مارکیٹ کے ڈائنامکس کریٹ نہیں کریں گے، ہم مختلف مارکیٹس کریٹ نہیں کریں گے اور پھر ان مختلف مارکیٹ سے ہم انویسیج نہیں کریں گے کہ چاہیے کیا، ہمیں کیا کام کرنا چاہیے، اس وقت تک ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. یوزنگ مارکیٹ میکنزمس ٹو سالو پرابلمس. مارکیٹ میں جو میکنزم چل رہے ہیں، جو دوسری آرگنائزیشنز ہیں، چاہے وہ پبلک سیکٹر آرگنائزیشنز ہیں، چاہے وہ پرائیویٹ سیکٹر آرگنائزیشنز ہیں، چاہے وہ ٹوٹلی کارپوریٹ سیکٹر آرگنائزیشنز ہیں، ان ساری آرگنائزیشنز میں یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ پرابلمس کو کیسے سالو کر رہے ہیں، ان کے میکنزمز کیا ہیں، اور پھر جیسے بھی وہ میکنزم ہوں اور اگر وہ اچھا ہو تو اس میکنزم کو اپنا لینا چاہیے. امپاورنگ امپلائیز ٹو گیٹ ریزلٹس. بہت ٹرکی ہے، بہت مشکل ہے، بٹ وقت کے ساتھ ساتھ ہمیں پہلے چیزیں اس طرح ہی لگتی ہیں کہ یہ پاسبل نہیں ہے، یہ بہت مشکل ہوگا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں حالات بدلتے جاتے ہیں. بہت سارے کام جو ہم شروع میں سمجھتے ہیں یہ میں نہیں کر پاؤں گا، ہم وہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. بہت ساری ویلیوز جو ہم سمجھتے ہیں یہ ویلیوز نہیں چھوڑ پائیں گے، ہم وہ ویلیوز چھوڑ دیتے ہیں. ہمارے کلچرل پروسیس کا جو حصہ ہوتی ہیں بہت ساری چیزیں وہ ہم چھوڑتے چلے جاتے ہیں، کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ ہم اپنے آپ کو چینج کرتے چلے جا رہے ہیں. اور اگر ہم یہاں پر بھی امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں کہ ہم امپلائیز کو امپاور کریں، تو آہستہ آہستہ امپلائیز جو ہیں وہ اکاؤنٹیبل بھی ہوں گے اور اس کے ساتھ ساتھ زیادہ کانشیس بھی ہو جائیں گے. ابھی تو ٹھیک ہے، انہیں پتا ہے کہ ہم جو بھی کرتے رہیں گے وی ول ناٹ بی ہیلڈ ریسپانسبل، سو کام اسی طرح ہی چل رہا ہے. ڈیسینٹرلائز ڈیسیژن میکنگ پاورز. پہلے بھی اس کا ذکر ہو چکا ہے کہ ڈیسینٹرلائز ڈیسیژن میکنگ بہت ضروری ہے. ڈیسیژن where the problem lies, rather than taking a decision at the hem of the affairs. وہ سیکٹری صاحب ڈیسیژن لے رہے ہیں، کام اپنے قصبے میں کرنا ہے. وہاں کے حالات کچھ اور ہیں، وہاں کے سرکمسٹانسز ٹوٹلی ڈفرینٹ ہیں، اور جہاں پر بیٹھ کر آپ ڈیسائیڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہاں پر سرکمسٹانسز ٹوٹلی ڈفرینٹ ہیں. وہاں کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے، اور جہاں بیٹھ کر آپ ڈیسیژن کرنا چاہ رہے ہیں وہاں کا مائنڈ سیٹ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہوگا. اس لیے آپ ایک آپٹیمل ڈیسیژن نہیں کر سکیں گے، آپ ایک جسٹ ڈیسیژن نہیں کر سکیں گے. اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے مینیجرز کو، آپ اپنے امپلیمنٹرز کو، جو کہ وہاں پر اس کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں، اس کو لک آفٹر کر رہے ہیں، ان کو آپ ڈیسیژن میکنگ کی اتھارٹی دیں. اسٹریم لائننگ دی بجٹ پروسیسز. بجٹ پروسیس بہت ٹرکی میٹر ہے، اور اس ٹرکی میٹر میں انفلٹریشن اتنی زیادہ ہوتی ہے، اس میں کرپشن اتنی زیادہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری جو اکاؤنٹیبلٹی کے رولز ہیں، اکاؤنٹیبلٹی کے جو ریگولیشنز ہیں، یا اکاؤنٹیبلٹی کے جو ٹولز ہیں، وہ اتنے اچھے نہیں ہیں. ہمیں ان کو تھوڑا سا چیزل کرنا ہوگا، ان کو بہتر کرنا ہوگا، تاکہ ہم الٹیمیٹلی ایسے لوگوں کو اکاؤنٹیبل ٹھہرا بھی سکیں جنہوں نے کوئی غلط کام کیا ہو، کرپشن کی ہو، یا میلافائڈی انٹینشنز ہوں ان کی. ڈیسینٹرلائزڈ پرسنل پالیسی. ایک بندہ جو جس جگہ پر کام کروانے کی کوشش کر رہا ہے، جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں اس کو زیادہ بہتر طریقے سے پتا ہے، اور جب اس کو زیادہ بہتر طریقے سے پتا ہے تو اس کو یہ بھی پتا ہے کہ مجھے کس قسم کے لوگ لینے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ ریکروٹمنٹ کہیں اور کر رہے ہوں، سلیکشن کہیں اور ہو رہی ہو، اور امپلیمنٹیشن جہاں ہو رہی ہے وہاں سلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے وہ لوگ وہاں پر بھیج دیے جو ہو سکتا ہے ان گراؤنڈ ریالٹی سے ٹوٹلی ڈیوائڈ ہوں
ان کو پتہ ہی نہ ہو کہ وہاں کی گراؤنڈ ریالٹیز کیا ہیں. اسٹریم لائننگ پروکیورمنٹس کو اسٹریم لائن کرنا بہت ضروری ہے. آپ کو شاید پتا ہو پاکستان میں بھی پیپرا رولز کے نام سے پروکیورمنٹس کو اسٹریم لائن کرنے کے لیے ایک کافی اچھا ڈاکومنٹ موجود ہے. دو اس میں ابھی بھی لکونا ہیں, اس میں ابھی بھی پرابلم ہیں, لیکن اس کے باوجود ایٹ لیسٹ ہم نے اس طرف قدم تو بڑھایا ہے. ہم نے کچھ رولز ایسے تو بنا لیے ہیں جس میں لوگ ومز پر کام نہیں کر سکتے, انہیں کوئی بھی کام کرنے کے لیے کسی ایک پروسیس میں سے گزرنا پڑتا ہے. یہ جو نیب لوگوں کو پکڑ رہی ہے یا مختلف لوگوں پر کرپشن کے چارجز لگائے جا رہے ہیں مختلف آرگنائزیشنز کے اندر بھی, وہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ جب رولز آپ اپلائی کرنا شروع کرتے ہیں اور رولز آپ کے پاس موجود ہوتے ہیں تو آپ کسی کو بھی اپریہنڈ کر سکتے ہیں کہ تم نے یہ کام غلط چونکہ کیا تھا, اس لیے ذرا آ جائیں, آپ سے انٹیروگیٹ تو کیا جائے, انویسٹیگیٹ تو کیا جائے کہ آپ نے اس کام میں کیا کیا غلطیاں کی. ٹوڈے دی NPM از بیکمنگ دی ڈومیننٹ مینیجریل اپروچ ہر جگہ پر. پاکستان میں اٹ ول ٹیک ٹائم, لیکن اگر ہم پنجاب کی مثال لیں تو پنجاب میں یہ جو نیو پبلک مینجمنٹ والا سلسلہ ہے یہ شروع ہو چکا ہے. بہت سارے ایسے کام ہیں, جب ہم ایشوز کی طرف آئیں گے تو ہم پنجاب گورنمنٹ کو بھی انشاءاللہ ضرور ریفر کریں گے. اٹس کی کانسیپٹ somewhat evolutionary a decade ago are now the standard language of public administration. بہت ساری چیزیں جو کہ پہلے ہمیں ایولیوشنری لگ رہی تھیں کہ ابھی ایوالو ہو رہی ہیں, اب وہ اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز بن چکے ہیں. جیسے میں نے آپ سے کینیڈا کی مثال دی, آسٹریلیا کی مثال دی, UK کی مثال دی, US کی مثال دی, کہ وہاں پر یہ چیزیں ایڈمنسٹر کرنی شروع کر دی گئی ہیں, وہاں پر یہ چیزیں لاگو کرنی شروع کر دی گئی ہیں, وہاں پر یہ اسٹینڈرڈز بنا دیے گئے ہیں اور ان اسٹینڈرڈز پر کام شروع ہو چکا ہے. ٹرمز سچ ایز ریزلٹ اورینٹڈ, کسٹمرز فوکسڈ, امپلائی امپاورمنٹ, انٹرپرینورشپ اینڈ آؤٹ سورسنگ ہیو ڈومینیٹڈ دی مین اسٹریم. یہ سارے کانسیپٹ آپ کے ساتھ آلریڈی تھوڑے بہت ڈسکسڈ ہو چکے ہیں سوائے آؤٹ سورسنگ کے. آؤٹ سورسنگ کہتے ہیں کوئی بھی کام جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ یا تو کر نہیں سکتے, یا اگر آپ کریں گے تو آپ اپنی کچھ اور ریسپانسبلٹیز کو چھوڑ کے یہ کام کر رہے ہوں گے, تو آپ سمجھتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ اس پہ انویسٹمنٹ زیادہ آئے گی, اگر آپ خود یہ کام کریں گے تو آپ وہ کام آؤٹ سورس کر دیتے ہیں, آپ وہ کام کسی اور کو کرنے کے لیے دے دیتے ہیں. مختلف ملکوں میں یہ کام آلریڈی سٹارٹ ہو چکا ہے. اچھا جی, کرسٹوفر ہڈ 1991 وہ نیو پبلک مینجمنٹ کے بارے میں کیا کہتا ہے, کون سی ایسی پرنسپل تھیمز ہیں جو کہ انکلوڈ کی گئیں. نمبر 1, a shift away from an emphasis on policy towards an emphasis on measurable performance. آپ کو پالیسی پر ایمفیسائز کرنے کی بجائے آپ کو ایسے ٹولز تلاش کرنے چاہیے, ایسے ویز تلاش کرنے چاہیے جہاں پر آپ پرفارمنس کو میئر کر سکیں, جہاں پر آپ پرفارمنس کو کوانٹیفائی کر سکیں, آپ کو پتا چل سکے ان دی ٹروور سینس کہ پرفارمنس اپ ٹو دی اسٹینڈرڈ تھی یا نہیں تھی. A shift away from reliance on traditional bureaucracies toward loosely coupled, costly autonomous units and competitive services. یہ جو ریلائنس ہے نا ٹریڈیشنل بیوروکریسی پہ, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو کاسٹلی اٹانومس, جن کو ہم نیم اٹانومس باڈیز کہتے ہیں, سیمی اٹانومس باڈیز کہتے ہیں, جو کہ گورنمنٹ کے انڈر ہی کام کر رہی ہوتی ہیں, لیکن تھوڑا سا ان کا اسٹیٹس جو ہے وہ سیمی اٹانومس ہوتا ہے. مثلاً OGDC, مثلاً پاکستان اٹامک انرجی کمیشن, یہ کاسٹلی اٹانومس یونٹس ہیں, اور ظاہر ہے کہ ابھی بھی وہاں پر بہت سارے ریفارمز لانے کی ضرورت ہے. A shift away from an emphasis on development and investment towards cost cutting. ہمیں اب شفٹ کرنا ہوگا ایمفسس صرف ڈیولپمنٹ سے, جو ڈیولپمنٹ میں ہم انویسٹمنٹ کرتے ہیں اس کی بجائے ہمیں کاسٹ کٹنگ پر, ہم یہ پروجیکٹ کیسے کم کاسٹ میں کر سکتے ہیں, وہ کون کون سے ایلیمنٹس ہیں جو کہ وہ کون کون سے کمپوننٹس ہیں جو اگر ہم اپنے اس پروجیکٹ کا حصہ بنا لیں تو الٹیمیٹلی ہم اپنی کاسٹ کو کم کر سکتے ہیں. ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ہم ٹائم سپین کم کر لیں. جب ہم ٹائم سپین کم کریں گے تو آٹومیٹکلی پروجیکٹ کم وقت میں ہو جائے گا.
میں اخبار پڑھ رہا تھا تو مجھے پتا چلا کہ HEC نے ایک پروجیکٹ آج سے 7 سال پہلے شروع کیا اور وہ 1 سال کا پروجیکٹ تھا اور وہ پروجیکٹ ابھی بھی چل رہا ہے. آپ امیجن کریں نا کہ اس پروجیکٹ کو اگر وہ کسی پرائیویٹ آرگنائزیشن کے پاس ہوتا تو وہ پروجیکٹ اب تک ختم ہو گیا ہوتا, لیکن وہ پروجیکٹ ابھی تک ختم نہیں ہوا, وہ چل رہا ہے. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ہم کاسٹ کٹنگ پر توجہ نہیں دیتے, ہم ٹائم سپین کو کم کرنے پر توجہ نہیں دیتے, بلکہ ہم صرف ڈیولپمنٹ اور انویسٹمنٹ کے آسپیکٹس جو ہیں ہم ان پر صرف نظر جمائے رکھتے ہیں. Allowing public managers greater freedom to manage according to private sector corporate practices and a shift away from classic command and control regulation towards self-regulation. بجائے اس کے کہ آپ ایسی باٹل نیکس کریٹ کر دیں جہاں پر کمانڈ اینڈ کنٹرول والی بات آپ نے ایسی ہائرارکی ایک بنا دی ہے جس پر یہ ہو رہا ہے, اس کی بجائے فلیٹر سٹرکچر میں لائیں اور سیلف ریگولیشن کی طرف لے کر آئیں, لوگوں کو ریئلائز کروائیں کہ یہ کام جو ہو رہا ہے یہ آپ کے لیے ہو رہا ہے, اور جب آپ کے لیے ہو رہا ہے تو اپنے آپ کو سیلف ریگولیٹ کریں, میک یور سیلف اکاؤنٹیبل. جو لوگ فارملی اس پروجیکٹ کا حصہ ہیں انہیں بھی آٹومیٹکلی یہ ریئلائزیشن ہونی چاہیے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں اس کے لیے ہم اکاؤنٹیبل ہیں, بجائے اس کے کہ ہر وقت ان کو ایک بیوروکریسی کا ڈنڈا ان کے سر پر ہو کہ یہ کام کرو 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 کرو, اور ہو سکتا ہے کہ وہ کام انجام ہی نہ دے پائیں. لیکن جب کوئی بھی شخص کسی بھی کام میں انڈلج کرتا ہے اور وہ ریئلائز کرتا ہے اپنے طور پر کہ مجھے یہ کام آنیسٹلی, ایفیشینٹلی اور ڈیلیجنٹلی کرنا ہے, تو وہ یہ کام کرنا شروع کر دیتا ہے. لیکن اس کے لیے شرط ایک ہی ہے کہ اس کو ریئلائز کروایا جائے. دی روٹس آف دا نیو پبلک مینجمنٹ. گورنمنٹ شوڈ بی انٹرپرینوریل اینڈ امپروو دی کوالٹی آف اٹس سروس. گورنمنٹ کو وہ جو انٹرپرینورز ہیں جس طرح وہ فلرش کرتے ہیں, جس طرح وہ گرو کرتے ہیں, وہ کیوں گرو کرتے ہیں؟ وہ اس لیے گرو کرتے ہیں کہ وہ آہستہ آہستہ اپنی کوالٹی آف پروڈکٹ ان کوالٹی آف سروس امپروو کرتے رہتے ہیں. چونکہ گورنمنٹ میں کوالٹی آف پروڈکٹ نہیں ہے, کوالٹی آف سروس ہے, کیونکہ پبلک ایڈمنسٹریشن از آل اباؤٹ سروسز بینگ رینڈرڈ ٹو دی پبلک ایٹ لارج, اس لیے اس کو اپنی سروسز کو بہتر بنانا ہے, اس کی کوالٹی بہتر بنانا ہے تاکہ لوگ جو ہیں وہ اس کے اوپر ٹرسٹ کرنا شروع کر دیں. گورنمنٹ شوڈ collaborate and work with other government and the non-profit and private sectors to achieve social goals. اسٹینڈ الون آج کل کام بہت مشکل ہو گیا, اور یہی وجہ ہے آپ نے بے تحاشا پرابلمز دیکھی ہوں گی. آپ کہیں جاتے ہیں, بالکل نئی سڑک بنی ہے اور کچھ دن کے بعد آپ جاتے ہیں تو اس کے بالکل درمیان میں سے اگلوں نے کھودنا شروع کیا, تو پتہ چلتا ہے جی یہ کیا ہو رہا ہے, کہتے ہیں جی گیس کے پائپس ڈال رہے ہیں. او بھائی, اگر آپ گیس کے پائپس آپ نے ڈالنے ہی تھے تو یہ آپ نے 6 مہینے پہلے کیوں نہیں ڈال لی یا 5 مہینے پہلے کیوں نہیں ڈال لی؟ انہوں نے کہا جی ہمیں کیا پتا تھا یہ سڑک بننی ہے. اب امیجن کریں کہ وہ آرگنائزیشنز جو کہ ایک ہی ہائرارکی کا حصہ ہیں, ایک سٹرکچر کا حصہ ہیں, گورنمنٹ کا حصہ ہیں, انہوں دونوں نے آپس میں بات کرنی بھی گوارا نہیں کی. روڈ کا جو ڈپارٹمنٹ تھا اس نے روڈز بچھا دی اور اس کے بعد سوئی گیس والوں نے آ کے کام کرنا شروع کر دیا. اگر یہی بات سارے محکمے, چاہے وہ واپڈا ہے, چاہے وہ سوئی گیس والے ہیں, چاہے وہ PTCL والے ہیں, اگر ان سب کو بتا دیا جائے کہ فلان جگہ پر ہم یہ کام کرنے لگے ہیں, اگر آپ نے اپنی کوئی سروسز دینی ہیں تو ہم آج ہی اس کے لیے سارے اکٹھے مل کے وہ کام کر لیتے ہیں. اور جب اکٹھے مل کے کام کریں گے آپ یہ دیکھیے ٹائم بچے گا, کاسٹ بچے گی, اور نویسنس بچے گی. لوگوں یہ جو نویسنس کریٹ کرتے ہیں, ہر طرف گرد اڑ رہی ہے, ٹھگا ٹھگا کھدائی کرنے میں لگے ہوئے ہیں, گاڑیوں کو پرابلم ہو رہی ہے, لوگوں کو پرابلم ہو رہی ہے, کمیونٹی کو پرابلم ہو رہی ہے. یہ پرابلمز آٹومیٹکلی سالو ہونا شروع ہو جائیں گی. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم دوسرے جو پبلک سیکٹر آرگنائزیشنز ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ پرائیویٹ سیکٹر آرگنائزیشنز, مثلاً ابھی بات جیسے ہو رہی ہے, سوئی گیس والوں نے کھدائی کر دی اور انہوں نے پائپ ڈالنے شروع کر دیے, کل کو انہوں نے بند کر دیا اور اس کے اوپر ایک پیچ سا لگا دیا جو پیچ کچھ عرصے بعد خراب ہو جائے گا. خیر وہ بات کی بات ہے, لیکن یہ فیکٹ ہے نا کہ وہ خراب ہو جاتا ہے. کچھ عرصے بعد 15 دن بعد نیا ٹیل والے آئے اور نیا ٹیل والوں نے کھدائی کرنی شروع کر دی. بھائی یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا جناب وہ ہم فائبر آپٹکس ڈال رہے ہیں.
بھائی اگر آپ نے فائبر آپٹکس ڈالنی ہی تھی تو فائبر آپٹکس بھی آپ 3 مہینے پہلے ڈال لیتے. سڑک بن رہی تھی, اب جب ساری سڑک بن گئی ہے آپ نے سڑک کو کھودنا شروع کر دیا ہے. تو انہوں نے کہا جی ہمیں کوئی الہام ہونا تھا کہ یہ سڑک بن رہی ہے, ہم تو جب اپنا پلان کر کے یہاں پر آئے ہیں تو یہ سڑک بنی ہوئی تھی, لیکن ہم نے تو یہ پلان بنانا ہے اور ہم نے تو گورنمنٹ سے اجازت بھی لے لی ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ گورنمنٹ اجازت دینے میں بہت تیز ہے. اس نے اجازت دے دی کہ جی ٹھیک ہے آپ کھدائی کر لیں, لیکن جب وہ لوگ یہ کام کر رہے تھے, جب ان کا ایک ڈپارٹمنٹ یہ کام کر رہا تھا, تو انہیں چاہیے تھا نا کہ جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں, پبلک سیکٹر کے, پرائیویٹ سیکٹر کے, پروفٹ سیکٹر کے یا نان پروفٹ سیکٹر کے, ان سب کو انفارم کرتے کہ ہم یہ ایک بڑا پروجیکٹ کرنے جا رہے ہیں, پلیز اگر آپ لوگوں نے بھی کوئی کام کرنا ہے تو ہم سب مل کے ابھی کام کر لیتے ہیں, اس میں ہماری افیکٹونیس بھی بڑھے گی, اس پہ ہماری ایفیشنسی بھی بڑھے گی اور الٹیمیٹلی کاسٹ کٹنگ بھی ہوگی. گورنمنٹ شوڈ جج اٹس پرفارمنس ود میئریبل ریزلٹس. تو میئریبل ہونے چاہیے. گورنمنٹ شوڈ امپروو اٹس اکاؤنٹیبلٹی ٹو دی پبلک which should be understood in terms of law, community and shared values. کتنا بڑا کوشچن مارک ہے کہ کیا گورنمنٹ اکاؤنٹیبل ہے پبلک کو؟ گورنمنٹ تو پبلک کو سبجیکٹ کے طور پر لیتی ہے, ایک غلام کے طور پر لیتی ہے اور اس طرح ہی کام کرتی ہے. لیکن آج کل چونکہ اویئرنیس کا زمانہ ہے, اویئرنیس آتی جا رہی ہے, تو آہستہ آہستہ گورنمنٹ کو پبلک کو اکاؤنٹیبل ہونا پڑے گا. وہ عوام کو اکاؤنٹیبل جب تک نہیں ہوگی اس وقت تک اس پہ ٹرسٹ نہیں ہوگا. جب تک اس کے اوپر ٹرسٹ نہیں ہوگا اس کی کنٹینیوٹی ہیمپر ہوگی. اس لیے گورنمنٹس بھی آہستہ آہستہ اب یہ چیز ریئلائز کرنا شروع کر رہی ہیں. گورنمنٹ شوڈ امپاور سٹیزنز اینڈ پبلک امپلائیز لائک. دونوں کے پاس امپاورمنٹ ہونی چاہیے کیونکہ دونوں کے دونوں اسٹیک ہولڈرز میں شامل ہیں. لیکن جب ہم ایک کو امپاور نہیں کرتے دوسرے کو امپاور کر دیتے ہیں اور وہ جا کے زبردستی لا اینڈ آرڈر سچویشن کریٹ کر دیتے ہیں کہ نہیں یہ کام اس طرح ہی ہوگا. ہو سکتا ہے وہ کام بہت اچھا ہو, ناکے پولیس کے ہم کیا سمجھتے ہیں نیوسنس. کیوں؟ اس لیے کہ وہاں پر ان کا جو رویہ ہے وہ ہمیں بہت کھلتا ہے, وہ ہمیں بہت چبھتا ہے. اگر یہی وہ ایک اویئرنیس کریٹ کریں اور اویئرنیس کریٹ کر کے وہ بتائیں کہ یہ ناکے جو لگائے گئے ہیں یہ آپ کی حفاظت کے لیے, آپ کی سیکیورٹی کے لیے لگائے گئے ہیں, تو اگر وہ ہمیں کنونس کر لیں گے تو ہو سکتا ہے کہ ہمارا ان پہ ٹرسٹ بڑھ جائے اور ہم سمجھیں کہ ہمیں بھی ساتھ امپاور کیا جا رہا ہے, ہمیں بھی اس ڈیسیژن میکنگ کا حصہ بنایا جا رہا ہے. اور ہو سکتا ہے کہ ہماری طرف سے جو سجیشنز ان کو ملیں وہ زیادہ بہتر ہوں کہ اس ناکے کو کیسے آپریٹ کیا جائے. ہو سکتا ہے کل کو کچھ لوگ ہم میں سے ہو کہ یار ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کیسے بہتر طریقے سے کیا جا سکتا ہے, اور واقعی ان کے پاس ایسے انوویٹو اور کریٹو آئیڈیاز ہوں جو کہ گورنمنٹ کے پاس نہیں تھے. لیکن وہ اسی صورت میں ممکن ہوگا جب آپ ان کو اسٹیک ہولڈر کے طور پر لیں گے اور آپ ان کو آنرشپ دیں گے. گورنمنٹ شوڈ اینٹیسپیٹ اینڈ سالو پرابلمس. بہت ضروری ہے پرابلمس کو سب سے پہلی بات ہے کہ اینٹیسپیٹ کرنا. جو کام ہم کر رہے ہیں اس کے ریپرکشنز کیا ہوں گی, کتنے عرصے میں اس کی پرابلمز ظاہر ہونا شروع ہوں گی اور اس کے سلوشنز کیا ہیں. آج تو ہم ایک پرابلم کو سالو کر رہے ہیں لیکن لانگ ٹرم میں اس کی ریپرکشنز کتنی ہو سکتی ہیں, اس کی امپلیکیشنز کتنی ہو سکتی ہیں اور اس کو سالو کرنے کے کون کون سے طریقے ہو سکتے ہیں. تو کیوں نہ ابھی ہی ایک ایسا سلوشن, ایک ایسا کمپریہنسو سلوشن بنایا جائے جو کہ ان ساری پرابلمز کو کیٹر کر رہا ہو. Toonen devised an analytical model of new public management in 2001. اس نے کہا کہ a business oriented approach to government ہونی چاہیے, a quality and performance oriented approach to public management ہونی چاہیے, کہ جہاں پر آپ کی دونوں چیزیں, پرفارمنس میری کیا تھی اور اس کے ساتھ ساتھ what kind of quality I produced in that performance. صرف پرفارمنس تو میٹر نہیں کرتی نا. یہاں پر مجھے وہ ایک چیز یاد آ گئی, ایک کہانی یاد آ گئی. وہ ایک جنگل میں, آپ نے بھی وہ کہانی سنی ہوگی, ایک جنگل میں ایک بادشاہ مر گیا, جنگل کا بادشاہ مر گیا. جب جنگل کا بادشاہ مر گیا, شیر مر گیا, جانور سارے اکٹھے ہوئے اور انہوں نے سوچا جناب اگلا بادشاہ کون ہونا چاہیے. انہوں نے کہا جی اس طرح کرتے ہیں
کہ کل دیکھیں گے جو جانور سب سے پہلے جنگل میں آ رہا ہوا تو اس کو بادشاہ بنا دیں گے. بالکل ٹھیک ہے. اگلے دن اتفاق سے وہ جو کمیٹی بنائی ہوئی تھی انہوں نے بادشاہ سلیکٹ کرنے والی، اس نے دیکھا کہ بندر سب سے پہلے جنگل میں آ رہا ہے، تو انہوں نے بندر کو جنگل کا بادشاہ بنا دیا. بندر صاحب آپ خوشی سے پھولے نہیں سما رہے، وہ ایک درخت کے ساتھ مزے سے لٹکے ہوئے چیلیں کرتے رہے. اتنی دیر میں ایک ہرنی بھاگتی ہوئی آئی اور اس نے آ کے کہا بادشاہ سلامت، بادشاہ سلامت، وہ دیکھیں ریچھ میرے بچے کو کھا رہا ہے، اس نے میرے بچے کو زخمی کر دیا اور اگر آپ جلدی نہ پہنچے تو وہ اس کو کھا جائے گا. بندر نے فوراً اس نے کہا اس کی ایسی کی تیسی، دیکھو میں ابھی کیا کرتا ہوں. اس نے ایک درخت سے چھلانگ لگائی دوسرے پر، دوسرے سے چھلانگ لگائی تیسرے پر، تیسرے سے چھلانگ لگائی چوتھے پر، اور مختلف درختوں پر چھلانگیں لگاتا ہوا وہ گیا. ہرنی بیچاری اب انتظار کر رہی ہے کہ یہ وہاں پہنچے گا اور یہ کوئی بندوبست کر کے آئے گا. خیر کافی دیر گزر گئی، بندر واپس نہیں آیا. ہرنی جب وہاں پر گئی تو اس بیچاری کا بچہ جو ہے وہ ریچھ نے کھا لیا ہوا تھا. ہرنی روتی ہوئی جب واپس آئی تو بندر شاخ پہ بیٹھا ہوا تھا. اس نے اس سے پوچھا بادشاہ سلامت، آپ نے میرے بچے کے لیے کچھ نہیں کیا اور ریچھ میرے بچے کو کھا گیا. تو اس نے کہا میں نے دوڑ دھوپ تو بہت کی، میں نے کوشش تو بہت کی، لیکن میں کر کچھ نہیں سکا. اور کوشش اس کی کیا تھی؟ ایک درخت سے دوسرے درخت پر، دوسرے سے تیسرے، تیسرے سے چوتھے، چوتھے سے پانچویں، اور اس طرح درختوں پر پھر چھلانگے لگاتا. وہ واپس آ گیا. یہ جو اپروچ ہے یہ نہیں ہونی چاہیے. کوالٹی اور پرفارمنس یہ دونوں چیزیں ریفلیکٹ ہونی چاہیے، یہ نظر آنی چاہیے گورنمنٹ کے کام میں. An emphasis on improved public service delivery and functional effectiveness and responsiveness. جب تک آپ وہ ریسپانسونیس ڈیولپ نہیں کریں گے، جب تک آپ وہ اکاؤنٹیبلٹی اپنے اندر ڈیولپ نہیں کریں گے کہ مجھے لوگوں کو رسپونڈ کس طرح کرنا ہے، اور ظاہر ہے اگر میں اچھا کام کر رہا ہوں گا تو لوگوں کو آٹومیٹکلی وہ چیز نظر آ رہی ہوگی. میرا سب سے اچھا رسپانس یہی ہے کہ میں ان کی پرابلمس کو سنوں اور سننے کے بعد آئی شوڈ ارینج ٹو کیٹر فار دوز پرابلمس. An institutional separation of public demand functions, public provision and public service production functions. یہ فنکشنز علیحدہ علیحدہ ہونے چاہیے. پبلک ڈیمانڈ کا فنکشن علیحدہ ہونا چاہیے. جو ڈیمانڈ کریٹ ہو رہی ہے اس کے لیے ایک علیحدہ ڈپارٹمنٹ ہو جو بتایا کہ جی یہ ڈیمانڈ کریٹ ہو رہی ہے. پبلک کو پھر پروویژن جو ہے، جو سروسز آپ ان کو دے رہے ہیں، وہ اس کے لیے فارمولیشن جو ہے وہ کسی اور جگہ وہ ہونی چاہیے. اس کے لیے علیحدہ ایک گروپ ہونا چاہیے، ایک کمیٹی ہونی چاہیے جس کو کر رہی ہو، اور پھر اس کے بعد امپلیمنٹر جو ہیں وہ اور ہوں، تاکہ وہ سارے مل جل کے اکٹھے بیٹھ کے ڈیسیژن میکنگ کا سارے کے سارے حصہ ہوں، ہر ایک کو پتا ہو اس میں پرابلم کیا ہے اور وہ مل جل کے اس پرابلم کو سالو کرنے کی کوشش کریں. ماڈلز آف کمیونٹی اینڈ سول سوسائٹی. Citizens felt great frustration and anger that they had been pushed out of the political system by a professional political class of powerful lobbyists, politicians, campaign managers and a media. آپ خود دیکھ لیجیے، ہمارے ملک میں ہم اپنے ملک کی اگزامپل لے لیتے ہیں. کیا ہم کسی پروسیس میں شامل ہوتے ہیں سوائے ووٹ دینے کے؟ ہمیں کیا سمجھا جاتا ہے؟ ایک ووٹر. اور جب تک میں نے ووٹ نہیں دیا اس وقت تک میری خوب آؤ بھگت ہوگی. جو ہی میں نے ووٹ دے دیا اس کے بعد کوئی مجھے پوچھنے والا نہیں، کوئی پرسانے حال نہیں ہے. ووٹ دینے سے پہلے زمین آسمان کے کلابے ملائے جائیں گے. میں آپ کے لیے یہ کر دوں گا، میں آپ کے لیے وہ کر دوں گا، یا میری پارٹی آپ کے لیے یہ کر دے گی، میری پارٹی آپ کے لیے وہ کر دے گی. اور جو ہی وہ پارٹی برسر اقتدار آتی ہے وہ سارے وعدے جو اس نے کیے ہوتے ہیں وہ بھول جاتے. They saw the system as one in which votes no longer made any difference. They saw a system with its doors closed to the average citizen. And as a consequence, citizens felt alienated and detached. اور ہمیشہ سے یہی ہوتا آ رہا ہے. لیکن اب وہ کہتے ہیں جی نیو پبلک مینجمنٹ اس لیے لائی گئی ہے تاکہ یہ ڈیٹیچمنٹ ختم ہو سکے، یہ ایلینیشن ختم ہو سکے. لوگ جو ہیں وہ اس پرٹیکولر پروسیس کا حصہ ہوں، وہ ڈیسیژن میکنگ کا حصہ ہوں، وہ امپلیمنٹیشن کا حصہ ہوں، وہ پالیسی فارمولیشن کا حصہ ہوں، تاکہ مل جل کے اس کام کو کیا جا سکے اور یہ جو ٹو وے ٹرسٹ ہے یہ بڑے
جس سے ہمارا کام مزید آسان ہو جائے گا کہ ہم بہتر طریقے سے اپنے پروجیکٹ کو کر سکیں گے. How are public administrators affected by and how do they affect community and civil society? Now this is a question. کہ پبلک ایڈمنسٹریٹرز جو ہیں وہ کیسے کمیونٹی کو افیکٹ کرتے ہیں اور پھر کیسے افیکٹ ہوتے ہیں اس سے. اس بارے میں ضرور سوچئے گا, اور جب تک ہم اس چیز کے بارے میں نہیں سوچیں گے اس وقت تک ہم اس کے سولوشنز بھی نہیں بنائیں گے. اور ہمیں پتا ہے کہ وہ جو مینیجر ہے یا وہ جو امپلیمنٹر ہے وہ سوسائٹی کا بھی حصہ ہے نا, وہ ریسیونگ اینڈ پر بھی ہے, اس لیے کہ اس کی کمیونٹی میں کام ہونا ہے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ وہ جہاں جس کمیونٹی میں رہ رہا ہے اس کے لیے تو فوراً کام کروا دے گا, لیکن جہاں وہ نہیں رہ رہا اس کو ڈس آن کر دیتا. تو یہ جب اکاؤنٹیبلٹی آنا شروع ہوگی اس وقت حالات بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے. آرگنائزیشنل ہیومنزم اینڈ دی نیو پبلک ایڈمنسٹریشن. Over the past 25 years, public administration theorists have joined other disciplines, many of them, جس طرح political science ہے, جس طرح business administration ہے, private sector کی, اور اس طرح مختلف اور economics ہے for that matter, in suggesting that traditional hierarchical approaches to social organization are restrictive in their view of human behavior. تھوڑی سی ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کرتی ہیں گورنمنٹس جو ہیں, اینڈ دے ہیو جوائنڈ ان اے کریٹیک آف بیوروکریسی اینڈ اے سرچ فار الٹرنیٹیو اپروچز ٹو مینجمنٹ اینڈ آرگنائزیشن. ان کا خیال یہ ہے کہ کوئی الٹرنیٹ اپروچ ایسی ضرور ہونی چاہیے مینجمنٹ کی اور آرگنائزیشن کی جس سے کہ دونوں طرف فائدہ ہو, نقصان نہ ہو, اور کامن گڈ, چونکہ یہ کامن گڈ کی بات ہے, سب لوگوں کے فائدے کی بات ہے, اس لیے اس میں فائدہ ضرور ہونا چاہیے. Collectively, these approaches have sought to fashion public organizations less dominated by issues of authority and control and more attentive to the needs and concerns of internal and external consequences. Collectively ان کو باہر نکلنا پڑے گا. یہ اندر نہیں, صرف انٹرنلی نہیں, یہ ایکسٹرنلی بھی ان کو پرابلمز انویسیج کرنا پڑیں گی. وہ جو ایکسٹرنل انوائرمنٹ میں پرابلمز ہیں ان کو بھی انویسیج کرنا پڑے گا, ان کو دیکھنا پڑے گا, اور اس کے بعد مل کے اس کامن گڈ کے لیے کام کرنا پڑے گا. تھرو اپروچز سچ ایز دیز, اسکالرز ہوپ ٹو بلڈ الٹرنیٹیو اپروچز ٹو دی اسٹڈی اینڈ پریکٹس آف پبلک ایڈمنسٹریشن. alternatives more sensitive to values. ہماری ویلیوز کیا ہیں, ایتھیکل ویلیوز کیا ہیں, مورل ویلیوز کیا ہیں, ہماری سوسائٹی کی سوشل ویلیوز کیا ہیں, ان ساری ویلیوز کو سامنے رکھ کے ہمیں کام کرنا چاہیے. ٹو سبجیکٹو ہیومن میننگ, صرف آبجیکٹو بہیویئر نہیں, سبجیکٹو میننگس کی طرف بھی آنا چاہیے. اینڈ دی فل رینج آف ایموشنز اینڈ فیلنگس انوالوڈ ان ریلیشن شپس بٹوین اینڈ امنگ ریئل پیپل. اگر ہم اس چیز کا ادراک کر لیں کہ لوگوں کی فیلنگز کیا ہیں, ان کے ایموشنز کیا کہتے ہیں, اور ہمیں ان فیلنگز اور ایموشنز کے مطابق اپنے پروگرامز کو چاک آؤٹ کرنا ہے, تو الٹیمیٹلی کیا ہوگا, ٹرسٹ بڑھے گا. لوگ خود آٹومیٹکلی اس میں انوالو ہونا شروع ہو جائیں گے, اور جب لوگ آٹومیٹکلی اس میں انوالو ہونا شروع ہو جائیں گے تو حالات بہتر ہو جائیں گے. گورننس. In the 20th century, hierarchical government bureaucracy was the predominant organizational model used to deliver public services and fulfill public policy goals. ایک ہی ماڈل تھا ہائرارکی والا, ابھی بھی ہے. 20th century میں تھا, لیکن ہمارے یہاں پر تو 21st century میں بھی وہی چل رہا ہے. دو, جیسے میں نے آپ سے کہا کہ کچھ جگہوں پر انڈیورز شروع ہو گئی ہیں جہاں پر ہم نے آہستہ آہستہ نیو پبلک مینجمنٹ کو اڈاپٹ کرنا شروع کر دیا ہے. Public managers won acclaim by ordering those under them to accomplish highly routine, albeit professional, tasks with uniformity but without discretion. یہ ضرور ہوا کہ ہماری بیوروکریسی نے ان کو کہا کہ جی یہ جو سارے میٹر بالکل روٹین کے ساتھ کرنے ہیں. آپ نے روٹین کیا ہے, آپ نے ہر صورت میں 8:30 بجے دفتر پہنچ جانا ہے یا 9 بجے دفتر پہنچ جانا ہے, اور 5 بجے سے پہلے آپ نے دفتر سے جانا نہیں ہے. اب آپ دفتر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور دفتر آپ کا ایک ڈسکشن کلب ہے جہاں پر بیٹھے
آپ چائے منگا لیتے ہیں, وہاں پر بیٹھ کر ڈسکشنز کر رہے ہیں, سوشل ایشوز کو ڈسکس کر رہے ہیں, اور اس کے علاوہ کوئی کام نہیں ہو رہا, پروفیشنل کام کی طرف آپ کا دھیان ہی نہیں ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنی ڈسکریشن تو استعمال کر ہی نہیں سکتے. آپ کہتے ہیں جی یہ کام یونیفارمٹی کے ساتھ ہونا چاہیے, یہ کام بالکل اسی طرح ہونا چاہیے جس طرح ہم نے کہے ہیں. آپ کی اس میں کوئی آپ کا استحقاق نہیں ہے, آپ کی کوئی ڈسکریشن نہیں ہے, آپ جیسے ہم کہیں گے ویسے کام یہ کریں گے. Today, increasingly complex societies force public officials to develop new models of governance. And the officials are developing new models of public administration and governance. اور یہ ہو رہا ہے. Throughout the world, models change ہو رہے ہیں, concepts change ہو رہے ہیں, themes change ہو رہی ہیں, mindsets change ہو رہے ہیں, اور آہستہ آہستہ فرق پڑنا شروع ہو گیا ہے. The traditional hierarchical model of government simply does not meet the demands of this complex, rapidly changing age. یہ جو ہم نے آلریڈی ایک hierarchical model بنایا ہوا ہے, یہ ہماری ضرورتوں پر پورا نہیں اتر رہا. یہ آج کل کی ایج پر جس قسم کے مسائل ہیں, جتنی تیزی سے دنیا ترقی کر رہی ہے, جتنی تیزی سے دنیا ایکسپینڈ کر رہی ہے, یہ ماڈل جو ہے اب تقریباً ریڈنڈنٹ ہوتا چلا جا رہا ہے. اور ظاہر ہے اس میں ہمیں ریڈیکل چینجز لانی پڑیں گی, ڈراسٹک چینجز لانی پڑیں گی, تاکہ ہم بہتر طریقے سے پبلک گڈ کے یا کامن گڈ کے کام کر سکیں. ریجڈ بیوروکریٹک سسٹمز دیٹ آپریٹ ود کمانڈ اینڈ کنٹرول پروسیجرز, نیرو ورک ریسٹرکشنز اینڈ انورڈ لوکنگ کلچرز اینڈ آپریشنل ماڈلز آر ڈیمڈ ٹو بی پرٹیکولرلی ill suited to addressing problems that often transcend organizational boundaries. بہت ساری پرابلمس ہیں, جیسے میں نے آپ سے کہا تھا کہ باؤنڈریز جو ہے نا وہ اب لیکوڈ ہوتی جا رہی ہیں, وہ پرمیبل ہوتی جا رہی ہیں. دنیا جو ہے وہ ایک گلوبل ولیج بن چکی ہے, بہت ساری چیزیں ہم اسٹینڈرڈائز کر چکے ہیں, بہت سارے مینرز جو ہیں وہ ہم اسٹینڈرڈائز کر چکے ہیں, بہت ساری ویلیوز اسٹینڈرڈائز کر چکے ہیں, بہت ساری اسپیسیفکیشنز اسٹینڈرڈائز کر چکے ہیں, اور اس کے لیے یہ جو پرٹیکولر اسٹرکچر ہے یہ ill suited ہے, اس کو ہمیں چینج کرنا. In many ways, 21st century challenges and the means of addressing them are more numerous and complex than ever before. چیلنجز بڑھتے چلے جا رہے ہیں, مختلف طرح کی پرابلمز آ رہی ہیں. وہ پرابلمز جو ہم آج سے 25 سال پہلے دیکھ رہے تھے یا فیس کر رہے تھے, اب ان کا چہرہ تبدیل ہو رہا ہے. اب پرابلمز کسی اور طریقے سے آ رہی ہیں. آج سے 30 سال پہلے کبھی کسی نے سوچا تھا اس ٹیررزم کے بارے میں, یا اتنی زیادہ فرقہ پرستی کے بارے میں؟ نہیں نا. لیکن اب یہ چیزیں ہونا شروع ہو گئی ہیں, تو ظاہر ہے اس کے لیے ہمیں گورننس کا ماڈل بھی ڈفرینٹ لے کر آنا ہوگا. اس میں تمام سٹیک ہولڈرز کو اکٹھے ایک جگہ بٹھانا ہوگا, ان کو سننا ہوگا, ان کے مسائل حل کرنے ہوں گے, اور اس کے لیے ظاہر ہے ہمیں ایک نیا ماڈل چاہیے ہوگا. Problems have become both more global and more local as power disperses and boundaries become more fluid. One size fits all solutions have given way to customized approaches. وہ جو پہلے ایک طریقہ ہوتا تھا نا کہ بس ٹھیک ہے یہ کام سارے مسئلے حل کر دے گا, بس اسی طرح ہی کرنا ہے, اب ایسا نہیں رہا. اب آپ کو کسٹمائز کرنا پڑ رہا ہے. As the complicated problems of diverse and mobile populations increasingly defy simplistic solutions, اب آپ کے پاس simplistic solutions کی گنجائش نہیں رہی. اب آپ کو اوورال بڑے سولوشنز لے کر آنے ہیں تاکہ آپ بہتر طریقے سے کام کر سکیں. جب تک ہم پبلک ایٹ لارج کو سامنے نہیں رکھیں گے, ہم بڑی کمیونٹیز کو سامنے نہیں رکھیں گے, اور ان کے لیے ہم لانگ ٹرم تھنکنگ نہیں کریں گے, ڈے ٹو ڈے یا ایڈ ہاک بیسس پر کام کرتے رہیں گے, تو الٹیمیٹلی ہمارے لیے یہ کام کرنا بہت مشکل ہو جائے گا. The hierarchical model of government persists, but its influence is steadily waning. Pushed by government's needs to solve
ever more complicated problems and pulled by new tools that allow innovators to fashion creative responses. ہمیں اب اس طرف جانا ہوگا, ہمیں ان لوگوں کی طرف دیکھنا ہوگا جو کریٹو رسپانسز یا کریٹو سولوشنز کے ساتھ آ رہے ہیں, اور ان سولوشنز کو ہمیں اڈاپٹ کرنا ہوگا, ادروائز بہت مشکل ہو جائے گا. اور یہ میں نے آپ سے کہا کہ آہستہ آہستہ چینجز آ رہی ہیں. This push and pull is gradually producing a new model of government in which executives' core responsibilities no longer center on managing people, but on the other hand, organizing resources often belonging to others to produce public value. اس کے ساتھ ساتھ اب آپ collaborative efforts کی طرف جا رہے ہیں. بہت سارے لوگوں کے پاس ریسورسز ہیں, دوسروں کے پاس ریسورسز ہیں, آپ ان ریسورسز کو بھی ساتھ شامل کر رہے ہیں. مثلا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپس وہ بھی آ رہی ہیں. وہ کیوں آ رہی ہیں؟ تاکہ بہت سارے کام جو گورنمنٹ نہیں کر سکتی وہ اس پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ساتھ, اسی زیل کے ساتھ, اسی زسٹ کے ساتھ, اسی جذبے کے ساتھ وہ کام کر سکیں. اور ایسا ہو رہا ہے بہت ساری جگہوں پر. گورنمنٹ جو ہے وہ اب دوسرے اسٹیک ہولڈرز جن کے پاس آلریڈی انویسٹمنٹس موجود ہیں ان کے ساتھ مل کے, یا کچھ ایسے سولوشنز موجود ہیں جو گورنمنٹ کے پاس نہیں ہیں, ان کے ساتھ مل کے ان سولوشنز کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے. Government agencies, bureaus, divisions and offices are becoming less important as direct service providers, but more important as generators of public value. The new use of governance does not point at state actors and institutions as the only relevant institutions and actors in the authoritative allocation of values. اور اس کے بارے میں already میں آپ سے بات کر چکا ہوں. They all to some extent focus on the role of networks in the pursuit of common goals. اب نیٹورک کیا ہے اس کے بارے میں ہم اگلے لیکچر میں بات کریں گے. اور ابھی یہ گورننس والا سلسلہ چل رہا ہے, اس میں اس کے ماڈلز کیا ہیں, ان کو ہم کیسے دیکھتے ہیں, اور الٹیمیٹلی یہ کیا فرق ڈالیں گے, ہم انشاءاللہ جب نیکسٹ لیکچر آئے گا تو اس پہ بات کریں گے. بٹ ٹوڈے کوٹ آف دی ڈے: coming together is a beginning, keeping together is progress, working together is success. ہم لوگ گئے سینیگال میں, ہمارا ایک ٹریننگ کا سیشن تھا. اس کے لیے جب وہاں پر گئے تو ان کا ایک لفظ تھا, افریکن لفظ ہے, اس کا مطلب ہے اوبنتو. اوبنتو کا جو میننگ ہے وہ بنتا ہے آئی ایم بیکاز یو آر بیکاز وی آر. میں اس لیے ہوں کہ آپ لوگ ہیں, ورنہ اسٹینڈ الون میں ایگزسٹ نہیں کر سکتا. اور آپ لوگ اس لیے موجود ہیں کہ یہ سارے لوگ ارد گرد موجود ہیں. اگر یہ سارے لوگ نہ ہوتے تو آپ بھی سروائیو نہ کر سکتے. تو یہاں پر بھی یہی ہے کہ کمنگ ٹوگیدر از اے بگننگ. جب آپ جل کرنا شروع کرتے ہیں دیٹ از اے بگننگ. کیپنگ ٹوگیدر فار اے لانگر پیریڈ آف ٹائم دیٹ از اے پروگرس. اینڈ ورکنگ ٹوگیدر از سکسیس. یہ ہنری فورڈ نے کہا تھا, اور ہنری فورڈ کے بارے میں آپ کو کسی ایک لیکچر میں پہلے بھی بتا چکا ہوں. یہ فورڈ موٹرز کا مالک تھا اور امریکن پریزیڈنٹ جیرالڈ فورڈ کا باپ تھا, اور اس نے سب سے پہلے اپنی آرگنائزیشن میں کنویئر بیلٹ والا کانسیپٹ انٹروڈیوس کروایا تھا, جو کہ سائنٹیفک مینجمنٹ سسٹم کی ڈائریکٹ امپلیمنٹیشن تھی. تو اگلے لیکچر تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اگلے لیکچر میں انشاءاللہ ہم اسی کو پرسو کریں گے تاکہ ہم اچھی طرح جان سکیں کہ گورننس کیا چیز ہے, اور پھر اس کے بعد ای گورننس کس کو کہتے ہیں. اگلے لیکچر تک کے لیے اجازت. خدا حافظ.